بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ الحجر کا آج ہم جو رکوع پڑھیں گے وہ آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 61 تک ہے۔ اس سے پہلے کے رکوع میں شیطان کی جانب سے یعنی ابلیس کی جانب سے اجازت لیے جانے کا ذکر ہوا تھا اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، تو اب میں اس آدم کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو بھٹکاؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے ابلیس، تو اور تیری بات ماننے والے سب کو میں جہنم کا کندہ بنا دوں گا، چھوڑوں گا نہیں کسی کو۔ جو تیری بات سنے گا میں اس کو بھی تیرے ساتھ ہی جہنم میں داخل کر دوں گا، لیکن جو میرے خاص بندے ہیں، چنندہ بندے ہیں، جن کو میں نے چن لیا ہے اپنی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے، ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلنے والا ہے، اور جو تیری اطاعت و فرمانبرداری کریں گے ان کو میں جہنم میں ڈالوں گا، اور اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص ہوگا۔ تو یہ شیطان کے بہکاوے میں آنے والوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے اس رکوع میں جنہوں نے شیطان کی بات نہیں مانی اور تقوی پرہیزگاری کے راستے پر چلتے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون، صدق اللہ العظیم۔ بے شک جو متقی لوگ ہوں گے، جو تقوی پرہیزگاری والے ہوں گے، جو اللہ سے ڈر کر اللہ کے راستے پر چلتے رہے ہوں گے، وہ تو چشموں میں آباد ہوں گے، باغوں میں آباد ہوں گے، باغوں اور چشموں میں رہیں گے، مست اور مزے کی زندگی گزاریں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا کہ تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اور بے خوف ہو کر، تمہیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا، آرام کے ساتھ جنت کے وادیوں میں چلے جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ دیکھیے، دنیا میں جب آدمی رہتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ کبھی انہوں نے کچھ بات کہی، ان سے انہوں نے اختلاف کر دیا، ان کی رائے سے ان کا اختلاف ہوا، اس میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھار آپس میں تھوڑا بہت کینہ بھی آ جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کبھی کبھار ان کے درمیان بھی آپسی خلفشار، اختلاف اور نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ صحابہ کرام میں بھی ہوا ہے، بعض صحابہ کے درمیان کافی اختلافات ہوئے، جنگ تک کی بھی نوبت آئی، اور بعض جلیل القدر صحابہ کرام تھے جیسے کہ حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان کا مولا علی کے ساتھ اختلاف ہوا۔ تو ایسا معاملہ صحابہ کے ساتھ بھی ہوا ہے، آگے بھی اہل اللہ کے درمیان ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اثرات کی وجہ سے ان کے درمیان کچھ نا اتفاقیاں پیدا ہو جائیں۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم جو کچھ ان کے دلوں کے اندر تھوڑا بہت کینہ یا نا اتفاقی وغیرہ جو تھی، ہم ان کو نکال دیں گے۔ جب ان کو جنت میں داخل کریں گے تو یہ سب ان کے دلوں سے نکال جائے گا۔ اخوانن، وہ بھائی بھائی بن جائیں گے، علی سرر متقابلین، اور تختوں پر، خوبصورت آرام دہ تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ایک منظر کشی کی جا رہی ہے جنت میں، کس طرح سے جنت کا ماحول ہوگا۔ وہاں پر کوئی کینہ کپٹ نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی خلوص و محبت کے ساتھ خوشگوار ماحول میں رہیں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اور ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی جہنم میں۔ دنیا میں آدمی جب جیتا ہے تو چاہے دنیا جہاں کی دولتیں اس کے قدموں میں لا کے ڈال دی جائیں، لیکن اس کو تکلیف تو بہرحال کہیں نہ کہیں ہوتی ہے۔ کوئی آدمی تکلیفوں میں ڈوبا ہوتا ہے، کوئی آدمی تھوڑی تکلیفوں سے زندگی گزارتا ہے، لیکن تکلیف تو بہرحال ہے۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ان کو جنت میں ہوگی، نہ ان کو ان نعمتوں سے باہر نکالا جائے گا، ان نعمتوں سے محروم کیا جائے گا۔ دنیا میں اگر کسی کو نعمتیں دی بھی جاتی ہیں تو ایک وقت تک دی جاتی ہیں، اس کے بعد نعمتیں چھین لی بھی جاتی ہیں، نعمتیں کم بھی کی جاتی ہیں، سب ہوتا ہے، لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، تو اب آپ اپنے بندوں کو اے نبی خبر دے دیجئے، بتا دیجئے کہ میں مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، میں ہی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یہ اطلاع آپ بندوں کو دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی خبر دے دیجئے کہ میرا عذاب بھی، میری سزا بھی بہت دردناک ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف غفور و رحیم ہے، جو چاہے کرتے پھرو، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عذاب دینے والا نہیں ہے، وہ عذاب دینے والا بھی ہے اور وہ بھی دردناک عذاب دینے والا ہے۔ دونوں چیزوں کو سائملٹینیسلی اپنے ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنا ہے، اس بات کی اطلاع دے دو۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اب ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی بھی اطلاع دو، اس کی بھی خبر دو، ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ بھی سناؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایک اور مقام پر بھی ابراہیم علیہ السلام کے ان مہمانوں کا ذکر ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، سورہ ہود میں آیت نمبر 69 سے شروع ہوا یہ ذکر، یہاں پر اس کا ایک تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ بھی لوگوں کو بتاؤ۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو سب سے پہلے تو انہوں نے سلام کیا، اے ابراہیم آپ پر سلام ہو۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، تو ابراہیم نے ان سے کہا کہ تم لوگ اجنبی ہو، ہم تم سے واقف نہیں ہیں، کون ہو؟ اور پھر تھوڑے سے ڈر کی کیفیت بھی ابراہیم علیہ السلام کے اندر پیدا ہوئی ان کو دیکھ کر۔ ایک وجہ یہ تھی ان سے ڈرنے کی کہ پہلے تو ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے جو مہمان نوازی کے طور پر جو گوشت وغیرہ رکھا تھا کھانے کے لیے، تو وہاں کا رواج تھا کہ جب کوئی میزبانی کرتا، کچھ لا کے رکھتا، تو مہمان کو چاہے پسند آئے یا نہ آئے، اگر دل رکھنے کے لیے ہی صحیح کچھ تو کھا لیتا، ایسا رواج تھا۔ مہمان کا نہ کھانا میزبان کے لیے بہت بری بات سمجھی جاتی تھی، تو مہمان نوازی اتنی عام تھی کہ جو بھی جس کے پاس جاتا کچھ نہ کچھ کھا کر ہی آتا تھا، کھلانے والا بھی کچھ نہ کچھ کھلاتا اور کھانے والا بھی کچھ نہ کچھ کھاتا، لیکن وہ لوگ نہیں کھا رہے تھے، ایک وجہ یہ تھی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ ایسے وقت پر ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے تھے، اس وقت پر عام طور پر کوئی کسی کے پاس مہمان بن کر نہیں جاتا، بے وقت پر کسی کا آنا، اور وہ بھی ایسے لوگوں کا جو اجنبی لوگوں کا، جو کبھی دکھائی ہی نہیں دیے، پہلی بار دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اصل میں وہ فرشتے تھے جو انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، تو اب انہوں نے جواب میں کہا کہ اے ابراہیم آپ مت ڈریے، ہم دراصل آپ کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں بچے کی پیدائش کی، اور وہ صاحب علم بچہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بچہ دینے والا ہے، آپ کو بچہ ہونے والا ہے، اور صاحب علم بچہ ہوگا، اس کی خوشخبری سنانے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس سے آپ کے پاس آئیں، اللہ کے حکم سے آئیں۔ قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبم تبشرون، تو ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے، حیران ہو کر کہنے لگے کہ میری اتنی عمر گزر چکی، اب تو میں 80 سال کے اوپر ہو چکا ہوں، بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے مجھے، اب ایسے وقت پہ تم آ کے ایسی خوشخبری سنا رہے ہو کہ مجھے بچہ ہوگا، تو مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، کس طرح کی خوشخبری ہے یہ، بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ قالوا بشرناک بالحق، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ اب تک لاولد ہیں، آپ کو بیٹا نہیں ہے، ایسی عمر میں کہ آپ ظاہری طور پر ایسی عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ لوگ اس عمر میں نا امید ہو جاتے ہیں، ایسی عمر میں ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں، تو یہ حق ہے، آپ اس کے بارے میں شک اور تردد میں مبتلا مت ہوئیے۔ فلا تکن من القانتین، اور آپ نا امید ہو جانے والوں میں مت ہو جائیے، کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے، اس کی عطا سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کیوں اتنے نا امید ہو گئے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس عمر میں مجھے اولاد نہیں ہو سکتی، ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نا امید نہیں ہوں، تم کو کیوں لگتا ہے کہ میں نا امید ہو گیا ہوں؟ نا امید وہ شخص ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے جو گمراہ ہوتا ہے، جتنے گمراہ ہوتے ہیں وہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، میں نا امید نہیں ہوں، میں تو صرف پوچھ رہا ہوں کہ اس عمر میں کیسے ہوگی۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو آپ نے کہا کہ اے بھیجے ہوئے فرستادہ
فرشتوں اب یہ بتاؤ کہ تم آئے ہو کس کام کے لیے، کیا کام کرنے کے لیے آئے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا آنے کا؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو انہوں نے کہا کہ دراصل ہم ایک خاص مقصد کے تحت آئے ہیں، آپ کو تو چلتے چلتے خوشخبری سنا کر جانے والے ہیں، لیکن ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان کو عذاب دینے کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ الا آل لوط، صرف لوط علیہ السلام کے جو گھر والے ہیں، گھرانے والے ہیں، وہ لوگ اس عذاب سے بچیں گے۔ یہاں پر آل لوط سے مراد لوط علیہ السلام اور ان کا خانوادہ اور ان کے ماننے والے، لوط علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنے والے، لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ان لوگوں کو بچایا جائے گا، باقی سب قوم کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان کو بچائیں گے، صرف آل لوط کو بچائیں گے، باقی سب کو ہلاک کر دیں گے۔ الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے۔ لوط علیہ السلام کے پورے خاندان کو بچا لیں گے، لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی کو نہیں بچائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ مطلب لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ لوط علیہ السلام کے اطاعت گزاری فرمانبرداری نہیں کرنے والی تھی، وہ مجرمین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور جو برائی لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی وہ لوط علیہ السلام کی بیوی ان لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں، تمہاری بیوی اس وقت تک ہمارے کرم کی مستحق ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ تمہارے راستے پر چلتی ہے، جب وہ کافروں کے ساتھ مل گئی ہے تو اب اس کے اوپر کرم نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے حوالے سے بھی کہا گیا، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جس طرح نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، کفر کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بچانے سے انکار کر دیا۔ ویسے ہی لوط علیہ السلام کی بیوی کا معاملہ بھی ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ بزرگوں کے رشتہ دار ہونا، ان سے تعلق رکھنا یقیناً فائدہ پہنچاتا ہے، بشرطے کہ ان کے راستے پر چلے۔ اگر ان سے بغاوت کریں گے تو رشتہ داری کوئی کام میں آنے والی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنانے کے بعد اب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر پھر ان کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کے رکوع میں ہم پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین آمین والحمد للہ۔